یہ جام بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جام بھی حسینی ہے۔ صد شکر کے اپنا تو ایمان حسینی ہے، رونق ہے مساجد میں حسنین کے صدقے سے، رونق ہے مساجد میں حسنین کے صدقے سے، یہ ممبر بھی حسینی ہے، یہ اعضاء بھی حسینی ہے، یہ ممبر بھی حسینی ہے، یہ اعضاء بھی حسینی ہے۔ گرنے نہیں دیتے ہیں کانٹوں سے نواسے کو، سبحان اللہ اچھا ہے، اپنے بختاں تے ناز بھی کرو، اصل حسینی الحمدللہ آسانی گرنے نہیں دیتے ہیں کانٹوں سے نواسے کو، کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان حسینی، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جام بھی حسینی ہے۔ صد شکر کے اپنا تو ایمان حسینی، اللہ کریم جل جلالہ وامن والہ وعظم شانہ واتم برہان کی حمد و ثنا۔ حضور پر نور شافعی و منشور دستگیر جہاں غم و سارے زمان سے کہ سروران حامی بے قصا قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا کسی اجر کا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر میرے جو قربہ ہے نا، قربہ ان سے مودت کرنا، کی کرنا جی؟ ان سے مودت کرنا، میرے قربا جو ہے۔ لفظ قل امر کا صیغہ ہے اور حکم دے رہا ہے اللہ اپنے محبوب کو۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، قبلہ شاہ صاحب میرے بھائی بھی ہیں، میرے کلاس فیلو بھی ہیں، الحمدللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ لفظ قل کے اوپر صرف ایک گھنٹہ پاس جیڑا میں ناقص یا علم والا علماء دے قدمہ دی خاک ہو کے ایک گھنٹہ لفظ قل دے ہوتے میں گل کر سکتا۔ قل کا معنی کیا ہے؟ فرما دیجئے یا اللہ تو بڑے بڑے حکم کیتے نے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ یا اللہ تو ایمان والے نو ڈائریکٹ مخاطب ہو کے بڑی مرتبہ تو ذکر کیتا ہے ایمان والو اے کرو، ایمان والو اے کرو، تو اے بھی کہہ دینا ایمان والو میرے مصطفیٰ دے جڑے قریبی نے نا انہاں نال پیار کرے گا۔ یا اللہ تو اپنے محبوب کی زبانی چوں کیوں کہلوا رہے ہیں؟ خالق کائنات نے دسیا میں کوئی ایک کام اپنے محبوب کی زبانی چوں نہیں کہلوا رہا، بلکہ جڑے بھی اہم معاملات سن انہاں سارے دا آرڈر میں نہیں دیتا، بلکہ حکم میرا یہ لیکن زبان مصطفیٰ جو کڑوا ہے، تاکہ اگلے بندے نو پتا چلے کہ اے کوئی حکم عام حکم نہیں بلکہ خاص حکم ہے۔ کہ خالق کائنات نے فرمایا جن نے میرے محبوب نو من لیا انہیں منو بھی مان لیا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں سی کہہ سکتا میں ایک کام، میں بڑا بے نیاز ہاں، میرا کوئی شریک نہیں، نہ میں کسی نو جنیا نہ میں کسی تو جنیا گیا ہاں، میرا کوئی شریک بھی کوئی نہیں، اللہ کہہ سکتا تھا، لیکن خالق کائنات نے فرمایا قل هو اللہ احد، سونے محبوبہ تو کہہ انہاں تو انہاں نو کہہ تاکہ تیری زبانی چو اگر منن گئے تو پھر منو بھی من لیں۔ تے بڑا اہم مسئلہ سی اہل بیت نال محبت کرندہ، قریبیاں نال محبت کرندہ۔ خالق کائنات ڈائریکٹ بھی کہہ سکتا سی، لیکن خالق کائنات نے اپنے محبوب دی زبانی چو کہلوا کے اس حکم نو تقید دے دی تھی کہ اے عام حکم نہیں دے، آرڈر رب کردہ پہ آئے اگے مصطفیٰ حکم دے رہے۔ فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ، مودت کریا جے، مودت جڑی ہے محبت تو اتلا درجہ ہے۔ محبت جڑی ہے نا جی وہ بندے دے سینے چ رہے تو پھر بھی بندہ زندہ رہندا ہے، تے مودت جڑی اگر سینے چو نکل جائے نا تو بندہ زندہ نہیں جی رہندا۔ اینج سمجھ لو مچھلی نو پانی دے نال محبت نہیں بلکہ مودت ہے۔ مچھلی نو اینج پانی چو باہر کڈو تے مر جائے گی، انہوں پانی چ رکھو گے تے زندہ رہے گی۔ سنیاں دے سینہ چو اگر اہل بیت دی محبت انج ہوئے گی تے سنی مر جان گے، صحابہ دی محبت انج ہوئے گی تے سنی مر جان گے۔ اس واسطے سنیاں دے ایمان دا تقاضا ہے وے کہ مصطفیٰ دے گھر والیاں نال بھی پیار کرن تے مصطفیٰ دے در والیاں نال بھی پیار کرن۔ اسلام میں ما طاعت خلفاء راشدین، ایمان میں ما محبت آل محمد اس فرمایا ساڈا اسلام ہے وے کہ اساں خلفاء راشدین دی اطاعت کرنی ہے، تے ساڈا ایمان ہے وے کہ اساں مصطفیٰ دی آل نال محبت کرنی ہے۔ نبی دے گھر والیاں نال بھی پیار تے نبی دے اچھا بولو نبی دے گھر والیاں نال بھی پیار تے در والیاں نال بھی پیار۔ در والے او نے توجہ نال گل سنیا جی، بندہ ایک کہہ رہا سی دوسرے کیمپ دا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا جتھے روزہ مبارک ہے ان دے 40 کلومیٹر دور جننے بھی لوگ قبراں چ ستے ہوئے نے وہ سارے جنتی نے۔ اساں منن والے ہاں، اساں کہ نہیں وہ 40 کلومیٹر نہیں اور بھی پاویں اگے لے جا، پھر بھی وہ ہستی بڑی عظیم نے، جنتیاں دے سردار نے، تو 40 کلومیٹر محدود کرنا پہ اور بھی اگا لے جا۔ جتھے جتھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فیضان ہے وہ بھی جنتی نے۔ اچھا جی اے تے وہ من دے نے کہ جتھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا روزہ مبارک ہے اندے ارد گرد 40 کلومیٹر 40 میل سارے جنتی، تے اے نہیں من دے کہ جن دے صدقے امام حسین نو ساریاں عظمتاں تے ساریاں فضیلتاں ملیاں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول نے، جگر گوشہ بطول نے، امام حسن دے ویر نے، علی المرتضی شیر خدا دے لخت جگر نے، ساریاں عظمتاں اپنی جگہ، لیکن یہ بھی تے ہے نا کہ مصطفیٰ دے صحابی نے، مصطفیٰ دے صحابی نے ساریاں عظمتاں اپنی جگہ۔ اگر نواسہ ہوئے تے جتے جستے اطہر ہوئے اندھے 40 میل تے 40 کلومیٹر سارے جنتی ہو سکتے نے، تے جن دے صدقے اس نواسے نو عظمتاں ملیا ہون، جتھے اس مصطفیٰ دا جستے اطہر ہوئے اندھے قریب رہن والے جنتی نہیں، میرے قدمہ چ رہن والے بھی جنتی۔
حضور دے قدماں چ رہن والے بھی۔ اور پھر ایک شاعر نے بڑا نقشہ کھچیا، وہ فرماندے نے نبی دیاں سچیاں عطاواں نو ویکھو، نبی دیاں سچیاں عطاواں نو ویکھو کہ صدیق دیاں وفاواں نو ویکھو، نبی دیاں سچیاں عطاواں نو ویکھو کہ صدیق دیاں وفاواں نو ویکھو، مذہب پاوے عزت عمر دے وسیلے، مذہب پاوے عزت عمر دے وسیلے، نبی دیاں منگیاں دعاواں نو ویکھو، مطلوب مانا حیادا جے ہووے، اے مطلوب مانا حیادا جے ہووے، عثمان دیاں حیاواں نو ویکھو، حیدر دا نعرہ تلا سہی تیارا، حیدر دا نعرہ تلا سہی تیارا، اے پاجڑ پئی پھر بلاواں نو ویکھو، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، اصل حسینی الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ 4 دن کپڑے بدلے تے جتیاں لائیاں تے جا پٹا پٹی کٹی کر کے چلا جی ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں کو کہ مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہمیں جان سے زیادہ پیار ہے آل رسول سے، ہم یوں سرعام ان کا تماشا نہیں کرتے، روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اسا مصطفیٰ دے گھر والے نال بھی پیار کرنے ہیں، مصطفیٰ دے در والے نال بھی پیار کرنے ہیں، اور اندے ہوتے دلیل بھی دینا۔ ایک حدیث دے راوی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نے جی؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نا چینی پاور ہے، یہ مومن دے زبان تے آئے گا، جڑا پکا مومن ہے نا وہی اپنی زبان تے یہ نا جاری کرے گا، عام پلیتاں دے منہ تے نا ہوندہ بھی کوئی نہیں، الحمدللہ نا ہی بڑا پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث دے راوی فرمانے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابی کن نجوم فبیئیہم اقتدیتم اقتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، سبحان اللہ اچھا کیا جائیے، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کے بھی پیچھے چلو گے سدھے رہو گے، جس کے بھی پیچھے چلو گے ہدایت پر رہو گے۔ اور آگے دوسری حدیث پاک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی، ایک دن پتہ کی ہویا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے مینوں سرکار نے فرمایا جا اپنے ویر علی نو بلا کے لیا کوئی کام میں، تے حضرت ابو ذر غفاری کہندے نے میں جس لے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر کول گیا تے دروازے تے جا کے دستک دیتی، 2 واری دیتی، 3 واری دیتی، اندروں آواز کوئی نہ ہوئی، تے میں مڑ کے حضور دی بارگاہ چ آ گیا، آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندروں کوئی آواز نہیں آئی تے نہ کوئی آیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کچھ دیر توقف فرمایا تے ٹھہرے، سرکار نے نظریں اٹھا کے سرکار مسکرائے، سرکار فرمان لگے ابو ذر ہون جائیں گا تے علی مل جائیں گے، اچھا بولو نا سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں جس لے گھر گیا تے دروازہ لکڑ دا اوندی چریت تھا نہیں، میں ویکھیا کہ حضرت علی اور مرتد دستک دے دیتی تے او بھی آ رہے نے، تے ادھر وینا کونے دے وچ چکی چلدی پئی ہے، چلان والا کوئی نہیں، چکی چلدی پئی، چکی چلدی پئی لیکن چلان والا کوئی نہیں نظر، اینے چ حضرت علی اور مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم داماد مصطفیٰ بھی آ گئے، پیغام سنایا حضور بلا رہے نے، کہو جی چلیے، چلے گئے۔ آقا علیہ السلام دے نال حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گلاں کردے پے نے، حضور حکم فرما رہے نے، چند کڑیاں تو بعد حضرت علی چلے گئے، حضرت ابو ذر غفاری دا چہرہ تعجب نال بھریا، حیرانگی نال، سرکار فرماندے نے ابو ذر کی گل ہے، حضور کی گل، ابو ذر کے گل ہے، عرض کی تھی حضور بڑا نا عجیب جہا لگیا، حضرت علی دے گھر گیا ہاں جا کے جس لے چریتا نہیں ویکھیا، نظر پئی ہے چکی تے، چکی آپے ہی چلدی پئی سی، چلان والا کوئی نہیں سی نظر آ رہے۔ آقا علیہ السلام مسکرا کے فرمانے لگے، فرمایا ابو ذر تجھے پتہ نہیں میری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر چکی چلانے اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ مزہ آ گیا یار، اللہ تینوں سلامت رکھے، با کرامت رکھے، تا قیامت رکھے، قیامت تو بعد بھی رکھے۔ مومن مردہ نہیں، مومن کر بدل ہے۔ مومن نبی دا غلام مردہ نہیں، مرن ہو جنہ دے پیچھے دعا کرنے والے کوئی نہیں۔ نبی دے غلام نو موت دا ذائقہ ملنا تھوڑی دیر، تے ذائقہ تسی بھی بڑے چکھ دے ہو، ذائقے بڑے ذائقے لیندے ہو، تے ذائقہ کنے منٹ دا ہوندا ہے؟ چند سیکنڈ دا ہوندا ہے۔ ذائقہ چکھیا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے نبی کے غلام نے، لیکن مصطفیٰ کے غلام نے گھر بدلنا ہے۔ پہلے عالم ارواح میں تھے، عالم دنیا میں آئے، عالم دنیا سے عالم برزخ میں جائیں گے، عالم برزخ سے اٹھیں گے، عالم محشر میں جائیں گے، عالم محشر میں مصطفیٰ ہماری سفارش کریں گے، جنت میں جائیں گے۔ مومن کا گھر جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث سے راوی کہندے نے خانہ کعبہ دے چوکٹ نو پھڑ کے، حج دا موسم ہے تو لوگ حج کرن آئے، طواف کر رہے ہیں، تے فرمان لگے ہو لوگو میرے وال ویکھو، طواف روکو تے پہلو میرے وال ویکھو، جیڑا مینوں جاندا ہے وہ جاندا ہے، جیڑا جاندا ہے وہ جاندا ہے، جیڑا نہیں جاندا وہ انہوں میں اپنا تعارف کروانا، میں مصطفیٰ دا غلام ہاں، نہ میرا ابو ذر ہے۔ فرمایا لوگو سنو، میں خود آقا علیہ السلام دی زبان اقدسی چو سنیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ النوح من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح، جیڑا اندے چ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جن نے مخالفت کی تھی وہ غرق ہو گیا، جن نے مخالفت کی تھی وہ اسا ماننی ہے کہ نہیں؟ وہ بولو نا یار، اسا دل و جان نال ماننی۔ سانو تے جناب ہے رونق جڑی مسجد اچ ملی ہے اے امام حسین دے قدماں دا صدقہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی استقامت بیان کرو، ان کی جرت بیان کرو، ان کا صبر بیان کرو کہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے۔ یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ اونا تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیار۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح، جیڑا اندے چ سوار ہو گیا نجات پا گیا، جن نے مخالفت کی تھی غرق ہو گیا۔ ان توجہ نال ایک گل نوجوانوں بھی سمجھ آئے گی تے بابیاں نو جلدی سمجھ آئے گی۔ جدو گھڑیاں نہیں سن تے سمندری سفر جدو کردے سن تے کشتی چ بہ کے سہارا کنہ دا لیندے سی۔ اج بھی جڑے بابیاں نو ٹائم دا پتہ نہیں نہ لگدا تے او ننگی چھت دے اوتے پے ہون تے سیدھی جناب آسمان والوں انہاں دا دھیان ہوے تے اکھ کھل جائے تے او تارے ویندے نے، اے فلاں تارا ایتھے آئے گا تے تہجد دا ٹائم ہوئے گا۔ او سبحان اللہ تے اچھا کہہ دے۔ اج کئی بھی بابے ایسے ہیں نے جنہاں نو پتہ لگ جاندا تاریاں دے نال۔ میں فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ فرمایا اپنی اولاد نو تین چیزاں دو، اپنی اولاد نو تین چیزاں دو۔ اساں جائیداد بنا لی، دکاناں بنا لیاں، کوٹھیاں بنا لے، بنگلے بنا لے، کاراں بنا لیاں، پتر نو اے بھی دے چھڑیے، پتر نو اے بھی دے چھڑیے، پتر منجی نو کدھا بھی نہیں دینا۔ نجی نوکر اٹھائیں گے، بابا ہاسپٹل رہا ہے 6 ماہ بو آتی ہے مجھے، نوکر میرے اٹھائیں گے میرے ابے کو، سارا کچھ تو دے چھڑیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزاں اپنی اولاد نو دو۔ ایک اپنے نبی دی محبت دو۔ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمہ اللہ تعالی پتہ کی فرماندے ہوندے سن کلاس وچ؟ فرماندے ہو پڑھوے ہو جھوٹے بندے، جھوٹی قوم، جھوٹیاں تقریراں، جھوٹی قوم، انہاں قوم نو گھوڑے دی محبت سینے چ پا چھڈی، وہ تھلیوں بھی لنگدے نے، اتوں بھی لنگدے نے، چومدے بھی نے، ہاتھ بھی لاندے نے، جھوٹا بھی پیندے نے، کھاندے بھی نے، سب کچھ کردے نے۔
انہاں محبت گھوڑے دی سینے چ پا چھڈی پڑھوے ہو تسی اینا بھی نہیں کر سکتے کہ مصطفیٰ دی محبت ہی لوگاں دے سینے چ پا چھڈیے زندہ آباد زندہ آباد ان نعرے لاندے مر جائیے تو چنگا نہیں مرنا تے ہے ہی ہے نا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم دے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی مقصد کر کے حل چلیا یہ تے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا جانا ہے کہ نہیں جی تو پھر حسین دے خادم گئے کہ نہیں کڈی شان نہ لگے مرے یزید نو گالا کڈنیاں آسان دے مرے یزید نو گالا کڈنیاں آسان ہے یزید تو انج تے فلاں تے فلاں تے فلاں یزید لانتی یزید کتا فلاں آسان ہے وقت دے یزید نو سامنے سینہ تان کے کھلونا حسین دے خادم دا کام حسین دے خادم دا ہی کام ہے اس واسطے قوم نو اساں پل پلیا نہیں کرنا کہ وہ لتاں تے بھی نہ کھلو سکتی ہوئے اساں قوم نو انج لتاں تے کھڑیاں کرنا ہے کہ انہاں دا گرانہ بھی آلہ انہاں دی نسل بھی آلہ انہاں دے بچے بھی آلہ انہاں دا خون بھی آلہ انہاں دی ہر چیز آلہ جنہ اسلام نو بچان واسطے اپنا سب کچھ قربان کر چھڑیا تے اساں کچھ نہیں کر سکتے اساں انشاءاللہ مصطفیٰ دے صحابہ دی ناموس واسطے بھی باہر نکلا گے مصطفیٰ دی اہل بیت دی ناموس واسطے بھی اپنا سب کچھ قربان کران گے اور مصطفیٰ دی عزت ہوتے بھی اپنا سب کچھ قربان کران گے زندہ باد زندہ باد ایک اپنے نبی دی محبت اور دوسرا فرمایا اپنے نبی دی آل دی محبت اپنے نبی دی آل دی محبت اور فرمایا تیسرا اپنی اولاد نو قرآن سکھاؤ اللہ کے قرآن سے وفا کرو فرمایا اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح جڑا سوار ہو گیا نجات پا گیا جن نے نام منیا غرق ہو گیا تو میں مثال دین لگا سے سمندری سفر کرنا ہوئے تو کشتی چ بہ کے ستاریاں دا سہارا لینا پیندا سی ستاریاں دا سہارا لے کے بندہ منزل تے پہنچدا سی ہن تساں فیصلہ کرنا ہے بندہ سمندر دے کنارے کھلوتا رہے تے ستاریاں نو ویندا رہے یہ جو جی یہ ستارہ وہاں پہنچے گا میں منزل پہ پہنچ جاؤں گا پہنچ جائے گا وہ کھلوتے ہی کنارے تے تو کشتی چ بیٹھا ہی نہیں تے ایک بندہ کشتی چ پوے تے منہ تھلے کر کے بہ جائے نہیں جی یہ کشتی لے جائے گی مینوں کشتی کے کنارے لے جائے گی ستاروں کا سہارا نہ لے منزل اونوں نہیں کوئی نہیں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر صحابہ کرام کا سہارا لے کے جو سفر کرے گا در مصطفیٰ تک پہنچ جائے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا وراء الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا وراء الورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے اس گرانے میں اچھا بولیا جائے تو میں گل لگے شروع کرنی اس گرانے میں ایک کری اونچا بولو اس گرانے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا صدیاں بعد آج بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نو پکاران گے کسے مشکل ہے تو ساڑی مشکل نو اللہ دی دیتی ہوئی توفیق دے نال اللہ دی دیتی ہوئی پاور دے نال
ساڈی مشکل نو حل کر دین، ساڈی مشکل نو حل تے پوچھن والے پوچھ دے بھی بڑا کچھ نہیں۔ دیکھے قاری صاحب، آپ مشکل کشا مانتے ہیں، بابے کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں، نانے کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں، صدیاں بعد بھی انہوں نے مشکل کشا کہندے ہو، وہ تو بالکل قریب مشکل میں تھے۔ میدان کربلا میں ان کے نواسے مشکل میں تھے، ان کے بیٹے مشکل میں تھے، تے جی اپنے پتراں دی وہ مشکل حل نہ کر سکے، تے جی اپنے نواسیاں دی انہاں مشکل حل نہ کیتی تے صدیاں بعد تہاڈی کی مشکل حل کرن گے۔ میں نے کہا ذرا دھیان سے پڑھ، مشکل اور ہوتی ہے، امتحان دینا اور ہوتا ہے، امتحان اور ہوتا ہے، مشکل اور ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا کے ساتھ میدان کربلا میں مشکل میں نہیں تھے، بلکہ وہ تو رب کی رضا کے لیے امتحان دینے گئے تھے۔ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مشکل میں نہیں تھے، بلکہ امتحان دینے گئے تھے۔ اس امتحان کی تیاری مدینہ پاک میں آقا علیہ السلام نے کبھی کندھوں پہ بٹھا کے کروائی تھی، کبھی لعاب دہن چسا کے کروائی تھی، کبھی ممبر سے اتر کے کروائی تھی، اور پھر فرمایا بھی تھا حسین یہ ممبر سے اترنا آسان نہیں، کسی کے لیے نہیں اترا جاتا، جو خاص ہوتا ہے اسی کے لیے اترا جاتا ہے۔ کندھوں پہ ہر کسی کو نہیں بٹھایا جاتا، زبان ہر کسی کو نہیں چسوائی جاتی۔ ایک وقت آئے گا میرے دین کو بچانے کے لیے تیرے خون کی ضرورت ہوگی، خون بھی تیرا لگے گا، کسی اور کا خون بھی دین قبول نہیں کرے گا، خون تیرے کی ضرورت ہوگی۔ بیٹا تو نے اپنا خون دے کے میرے دین کو تو نے بچانا ہے۔ صدیاں بعد خواجہ اجمیر چشتی، غریب نواز خواجہ ہند الولی، صدیاں بعد انا ساگر جے پورے چشمے نو ایک پیالے چ بند کر لیں تے شہزادے بھی تے امام حسین دے لیں، انہاں دی آل دے فرد نے نا، صدیاں بعد پوری ندی نو ایک پیالے چ بند کر لیں۔ جناب انہاں دے وڈے کچھ نہیں سن کر سکتے، وڈے کچھ نہیں سن کر سکتے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن وہاں امتحان دینے گئے تھے۔ کوئی ایک امتحان نہیں سی لیا اللہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اُتے بھوک دا بھی امتحان سی، پیاس دا بھی امتحان سی، پھلاں دی بھی کمی سی، جانا دی بھی کمی سی، معصوم بچے سن، انہاں دا بھی جناب سامنے چہرے سن، چڑھ دی جوانی علی اکبر دی بھی سی، عباس دے کٹے ہوئے بازو بھی سن، یہ سارا کچھ امتحان دے وچوں اے میں پرسی دی حالت نہیں سی کہ ہوتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہم یہ ہو گیا، ہمیں وہ ہو گیا۔ سیدہ سکینہ خیمے میں یہ کہہ رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ کہہ رہی تھی بابا نہ جانا، مجھے کون سہارا دے گا، نانا میں پرسیدہ تھے، اساں دسنا ہی نہیں، اساں دسنا ہے۔ انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو قربان کر کے علی اصغر کو بھی جب دفن کیا سر سجدے میں رکھا اور عرض کی یا اللہ یہ چھوٹی قربانی بھی قبول کر لے۔ علی اکبر کا جب لاشا اٹھا کے لائے تو پھر بھی کہا مولا یہ چڑھتی جوانی میرا بیٹا تھا، اس کی قربانی بھی قبول کر لے، میرے بھائی قاسم کی قربانی بھی قبول کر لے، میرے بھتیجوں کی قربانی بھی قبول کر لے، میرے بھانجوں کی قربانی بھی قبول کر لے۔ سارا کچھ کہہ کے پھر ہاتھ پہ غیب سی آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہ امتحان دینے گئے تھے، کیا دینے گئے تھے؟ اور پھر کتنا بڑا امتحان تھا، کتنا بڑا امتحان، سارے امتحان میں ایک ہی کمرہ امتحان میں ایک ہی وقت میں سارے اللہ نے امتحان لیے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نلانی اقدس کا صدقہ حسنین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی کمرہ امتحان میں سارے امتحان دیے، اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ صدیاں بعد پتر ایک پوری ندی نو پیالے چ بند کر لوے تو کیا نہر فرات امام حسین نیڑے نہیں سن لیا سکتے؟ سب کچھ کر سکتے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو سکھ ہونا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ تو ایک پوری جماعت جنہ دی آئی، جنہ دی میدان کربلا
سردار ہونا دا جعفر نامی جن امام حسین دی بارگاہ چرچ کردا حضور اجازت ہوئے تو کوئی تہاڈی خدمت کر دواں؟ امام حسین فرماندے نے بیلیا تو کون ہے؟ جی حضور میں جن ہاں، میرا نام جعفر ہے، میں مسلمان ہاں، تہاڈے نانے دا غلام ہاں، تہاڈے بابے دی پاور ویکھی سی خیبر وچ، تہاڈی سبحان اللہ تو صدقے کہنے لگا جی حضور تہاڈے بابے دی پاور ویکھی سی خیبر وچ، تہاڈے بابے دی پاور ویکھ کے میں تہاڈے نانے دا کلمہ پڑھیا سی، کہ حضور اجازت ہوئے تو میں کوئی خدمت کر لوا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو کیا کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور میرے کو اللہ دی دیتی ہوئی پاور اینی کو ہے، پوری جماعت کھڑی ہے، نہر فرات نو ہاتھ نال کھچ کے تہاڈے قدماں چ لیا سکنا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، فرمانے لگے او بیلیا جنہ دا کلمہ تو پڑھے ہے تیرے جنی پاور نہر فرات کو لا سکتا ہے، اور جو کلمے والے ہیں اگر چاہیں تو حوض کوثر کو قدموں میں لا سکتے ہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ قوت ہندیاں زور نہ لایا، من تقدیر رضائیں، جو رب دیاں رضاواں سن تقدیر دیاں جو فیصلے سن وہی دی گل۔ صدیاں بعد خواجہ اجمیر چشتی نے اپنی کرامت وکھائی کہ نہ جی؟ انا ساگر پوری ندی نو پیالے چ بند کیتا تے او صدیاں پہلو امام حسین کرامت اتنے میدان کربلا چ نہیں سن وکھا سکتے، صدیاں بعد پتر کرامت وکھا رہے ہیں تے جد امجد نہیں سن وکھا سکتے۔ توجہ سے میری بات کو سننا، جب خواجہ غریب نواز کا دور تھا یہ اسلام پھیلانے کا دور تھا، اسلام پھیلانے کا دور تھا، اور اسلام پھیلانے کے لیے کرامت دکھانا ضروری ہوتی ہے، اسلام پھیلانے کے لیے کرامت دکھانا ضروری ہوتی ہے۔ اسلام کو جب پھیلانا تھا تو خواجہ غریب نواز نے اپنی کرامت دکھائی، اور جب اسلام کو بچانا ہو وہاں پھر کرامتیں نہیں دکھائی جاتی، وہاں پہ استقامت دکھائی جاتی ہے، پھر پیراں تے کھلوتا جاندہ ہے، پھر ڈگمگایا نہیں جاندہ۔ اور عربی کا قاعدہ بھی یہ ہے کہ الاستقامت فوق الکرامت، کرامت سے اوپر والا درجہ استقامت کا ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرید آیا، ایک سال پورا انہوں نے بارگاہ چلیا تو جان لگا، تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہو بیلیا کی ہویا؟ انہیں کہا حضور سال پورا رہا تیڑی کرامت کوئی نہیں ویکھی، تیڑی کرامت ہے؟ انہوں نے کہا کرامت کی نو کہنے حضور کوئی اڑ کے وکھاندے، کوئی تیر کے وکھاندے پرندے، دوسرا دریا تے، انہوں نے فرمایا پرندے تے پھر سارے ہی اللہ دے ولی نے اڑ کے وکھا رہے ہیں، پانی کے اوپر تیرنا یہ کوئی کمال نہیں، تن کے پانی کے اوپر تیرتے ہیں وہ سارے پھر تن کے بھی اللہ کے ولی ہوئے۔ انہوں نے کہا جی میں تے انج دی کرامت نو ویکھنا چاہتا سا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو اے دس کہ پورا سال میرے کول رہے کوئی ایک کام بھی شریعت دے خلاف ویکھے، ایک کام بھی شریعت دے خلاف ویکھے ہی؟ انہوں نے کہا حضور نہیں، فرمایا یہی تو میری کرامت ہے، یہی تو استقامت ہے کہ بندہ جناب شریعت کا پابند رہے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عظمت کو ہم نے سلام پیش کرنا ہے، ان کی جرت کو سلام پیش کرنا ہے، ان کی بہادری کو ہم نے سلام پیش کرنا ہے۔ اور آخری بات کرنے لگا ہوں، سبحان اللہ ذرا اونچا کرے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے جامع ترمذی لکھی، رات خواب سوئے، خواب میں اللہ کا دیدار ہوا۔ کس کا؟ اچھا بولے آج، اللہ کا دیدار ممکن ہے، وہ اپنی شیان شان جس کو مرضی اپنا آپ دکھا دے۔ جنتی جنت میں جائیں گے، سب سے بڑا انعام جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہی ملے گا۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، حضرات القدس کتاب کا نام ہے، علامہ بدر الدین سرہندی نے یہ کتاب لکھی۔ اس کے اندر میں جنت کو کوئی تذکرہ پڑھ رہا تھا کہ جنت کے اندر اچانک جنتی بیٹھے ہوں گے اپنے اپنے محلات میں، تو اچانک بجلی چمکے گی، سارے جنتی ایک دوسرے کو پوچھیں گے اے بجلی چمکنا تے دنیا تے سی، اے جنت اچ بجلی کیسی چمکی؟ ایتھے تے چمک سکتی نہیں، اے کیسی چمکی؟ اے کیوں چمکی؟ ہاتھ غیب سے آواز آئے گی، میرے عثمان نے جوتا پہنا ہے، میرے عثمان نے جوتا پہنا ہے، اس کے جوتے کی یہ چمک ہے جو آپ نے دیکھی ہے۔
اکھاں چ حیا پیدا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انج دیاں شاناں عطا فرمائے۔ حیا پیدا کرنی پینی، اے گل پلے بن لو، دل صاف ہوندے نے۔ دل دے اتے نا سرکار نے فرمایا جدو زنگ لگدا ہے نا دل اتے، بندہ ایک گناہ کردا ہے تے او سیاہ دبا دل اتے لگ جاندا ہے، تے حضور فرماندے نے اوندا دل پھر کردا ہے، پھر او گناہ کردا ہے، پھر دوسرا دبا سیاہ دبا گناہاں چو جسلے مبتلا ہو جاندا ہے تے اوندا دل جڑا نا بالکل سیاہ ہو جاندا ہے۔ تے سرکار نے فرمایا اذا فات الحیاء ففعل ما شئت، جدو دل سیاہ ہو جائے تے پھر بندے دا حیا مر جاندا ہے، تے جدو حیا مر جائے تے پھر وہ جو چاہے پھر کردا ہے، پھر انہوں کوئی سمجھ نہیں ہوندی کہ میرا ابا ہے یا میری امی ہے یا فلاں ہے، میں دے کے بولنا نہیں، اے وڈی مشیر ہے اندے نال میں اونچا نہیں بولنا۔ جب حیا ختم ہو گیا، اس دل کو صاف کرنے کے دو طریقے ہیں، حسد بغض کینہ نفرت کدورت، اے بیماریاں دل نو لگ دیاں تے دل سیاہ ہوندا، تے دل نو صاف کرن دے دو طریقے، ایک کثرت نال عبادت کرو، دوسرا کسی اللہ دے ولی دی صحبت اختیار کرو۔ کثرت نال عبادت کرن دے وچوں سب تو افضل عمل ہے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کرو، مصطفیٰ دی آل تے درود پڑھیا کرو، جلدی دل صاف ہو جائے گا۔ تے جے سکنڈاں چ چاندے جے منڈاں چ چاندے جے تو کسی اللہ والے دی بارگاہ چ جاؤ، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ امام ترمذی کو رب کا دیدار ہوا، کس کا جی؟ عرض کی تھی یا اللہ میں تیرے نیڑے ہو رونا چاہنا، تیرے میں قرب چو ہو رونا چاہنا، تو یا اللہ مینوں کوئی وظیفہ ہی ایسا دس میں کراں تو میں تیرے نیڑے آ جاواں۔ خالق کائنات نے امام ترمذی کو وظیفہ بتایا، الدرر السمیہ کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ خالق کائنات نے اذان تو بعد سوائے دو سنتاں تے دو فرضی پڑھنے، خالق کائنات نے فرمایا ترمذی فجر دی اذان ہو جائے دو سنتاں پڑھ کے تے بہ جیا کر، تے فجر دے فرضاں تک جماعت ہون تک اے وظیفہ کریا کر۔ الہی بحرمت الحسن و اخیہ و جدہ و بنیہ و امہ و ابیہ نجنی من الغم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام اسألک ان تحیی القلب بمعرفتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ اندہ سادہ جا ترجمہ پتہ کی ہے؟ اندہ سادہ جا ترجمہ خالق کائنات فرما رہے ترمذی صبح فجر دی اذان تو بعد اٹھ کے سنتاں پڑھ کے فجر دے فرضاں تک تو 5 تن پاک دا وسیلہ دے کے میری بارگاہ چو مانگ، میں تینوں اپنا قرب بھی عطا فرماواں گا، سینہ بھی کھول دماں گا۔